السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مسلیاً اما بعد، طلباء عزیز، نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے درس میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ خبر کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں، خبر اور حدیث کی لغوی تعریف کیا ہے، اور خبر اور حدیث کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ حدیث اور خبر کے درمیان فرق ہے کہ نہیں۔ اس سلسلے میں مصنف نے کتنے اقوال ذکر کیے ہیں۔ آج کے درس میں آپ کو ہم یہ بتلائیں گے کہ حدیث اور خبر کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کو یہ چیز معلوم ہے کہ حدیث کے اجزاء دو ہوتے ہیں، ایک سند کا حصہ ہوتا ہے اور دوسرا متن کا حصہ ہوتا ہے۔ سند کو اسناد بھی کہتے ہیں، اور سند لغوی اعتبار سے مختلف معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ پہاڑ کے دامن کی بلندی کو سند کہا جاتا ہے، اسی طرح وادی کے سامنے کی بلند زمین کو بھی سند کہا جاتا ہے۔ آدمی جس چیز پر ٹیک لگاتا ہے یا جس پر اعتماد کرتا ہے اس کو بھی سند کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں سند یا اسناد اس واسطہ کو کہتے ہیں جو متن تک پہنچاتا ہے۔ جمہور محدثین کے نزدیک سند اور اسناد میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کچھ محدثین فرق کرتے ہیں۔ ان کے ہاں سند اس واسطہ کو کہتے ہیں جو متن تک پہنچاتا ہے، اور اسناد قائل کی جانب قول کی نسبت کرنے کو کہتے ہیں۔ تو راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، سلسلے روات کو سند کہتے ہیں۔ متن لغوی اعتبار سے متن بھی مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا سخت اور بلند زمین، یا ٹالنا اور دور کرنا اور غالب ہونا وغیرہ۔ متن کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ متن وہ ہے جس پر سند جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ راویوں کا سلسلہ روات کا سلسلہ جہاں ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جو کلام آتا ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ یعنی سند کے بعد والا کلام، یا جہاں تک سند ختم ہوتی ہو اس کے بعد والا کلام متن کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ خبر لغت میں اطلاع دینے کو کہتے ہیں۔ خبر کی جمع اخبار، اور اصطلاحی اعتبار سے لفظ خبر حدیث کے مترادف اور معنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات، صفات خلقی اور خلقی کو حدیث اور خبر کہتے ہیں۔ آج کے درس میں آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ خبر اور حدیث کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے کئی قسمیں ہیں۔ عزیز طلباء، متواتر بھی انہی میں سے پہلی قسم ہے، مشہور بھی ہے، عزیز بھی ہے، اور خبر واحد بھی ہے، غریب بھی ہے۔
آئیے ہم عبارت دیکھتے ہیں کتاب کی اور عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ اسکرین پر عبارت دیکھیے۔ تقسیم الخبر باعتبار وصول ہی الینا، خبر کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی قسمیں۔ تقسیم الخبر، خبر کی قسمیں، خبر کی تقسیم، بے اعتبار وصول ہی الینا، خبر کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے۔ فہو بے اعتبار وصول ہی الینا، خبر کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر دو حالت سے خالی نہیں ہوگی۔ اما یکون لہ طرقن، یا تو خبر اور حدیث کی کئی سندیں ہوں گی۔ طرق کے معنی سندیں۔ تشریح مصنف کرتے ہیں وضاحت طرق کی، اے اسانید و کثیرہ، طرق سے مراد بکثرت سندیں ہیں۔ لأن طرقاً جمع طریق، اس لیے کہ لفظ طرق یہ طریق کی جمع ہے۔ وفعیل فی الکثرہ یجمع علی فعل، اور فعیل کی جمع کثرت فعل کے وزن پر آتی ہے۔ وفعیل فی الکثرہ یجمع علی فعل، اور لفظ فعیل کی جمع کثرت فعل کے وزن پر آتی ہے، بضمتین یعنی فا اور عین کے ضمہ کے ساتھ۔ وفی القلۃ علی افعل، اور فعیل کی جمع قلت افعل کے وزن پر آتی ہے۔ والمراد بالطرق الاسانید، اور جو مصنف نے اوپر عبارت میں کہا ہے اما یکون لہ طرق، کہ حدیث اور خبر کی یا تو کئی سندیں ہوں گی۔ طرق سے مراد الاسانید سندیں ہیں۔ اسانید یہ جمع ہے، سند کی جمع اسانید۔ والاسناد حکایت و طریق المتن، اور اسناد متن کے طریق بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ متن کے طریق بیان کرنے کو اسناد کہتے ہیں، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ سلسلے روات کے بیان کرنے کو اسناد کہتے ہیں۔ اور متن کے بارے میں آپ کو بتلا دیا۔ اب یہاں مصنف آگے بتلاتے ہیں المتواتر و شرائطہ، متواتر حدیث متواتر کی تعریف اور اس کے شرائط۔ عزیز طلبہ، حدیث متواتر کے بارے میں آپ اس سے پہلے اصول حدیث کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کی ہو، جن کا شمار کرنا مشکل ہو۔ ایک بہت بڑی غیر محصور جماعت نے اپنی ہی بڑی جماعت سے حدیث کی روایت کی ہو، اور اس جماعت کا جھوٹ پر متفق ہونا یا جھوٹ کا صادر ہونا عادتاً محال ہو، اور یہ کثرت، روات کی کثرت شروع سند سے لے کر کے اخیر سند تک ہو، کہیں کمی واقع نہ ہو، اور اس حدیث کا دار و مدار حسی چیز پر ہو، عقل پر نہ ہو۔ تو حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو کثیر تعداد میں ایک ایسی علماء کی جماعت نے روایت کی ہو جن کی تعداد کو شمار کرنا مشکل اور محال ہو، اور ان علماء کی جماعت کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا ان سے جھوٹ کا صادر ہونا یہ بھی محال ہو۔
اور یہ کثرت، روات کی کثرت شروع سند سے لے کر اخیر سند تک ہو، یعنی کثیر تعداد میں راویوں نے اپنے ہی جیسے لوگوں سے روایت کی ہو، اور اس حدیث کا تعلق حسی چیز پر ہو، یعنی راوی کہے کہ ہم نے نبی سے سنا ہے یا نبی کو فرماتے ہوئے دیکھا ہے، یا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوا ہے، محسوس ہوا ہے، یعنی اس کا تعلق حواس خمسہ سے ہو، عقل سے نہ ہو۔ نیز یہ حدیث کا علم یقینی ضروری کا فائدہ دے۔ تو حدیث متواتر کی تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو غیر محصور لوگوں نے اپنے ہی جیسے کثیر تعداد سے حدیث کی روایت کی ہو، اور ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا ان سے جھوٹ کا صادر ہونا دونوں محال ہو، اور ان کی روایت کا تعلق دار و مدار حسی چیز پر ہو، عقل سے اس کا تعلق نہ ہو، اور یہ علم یقینی کا فائدہ دے۔ عزیز طلباء، عبارت دیکھیے، وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ، کثرت یہ تواتر حدیث متواتر کے شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے۔ حدیث کے روایت کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ شمار کرنا مشکل ہو۔ فَإِذَا وَرَدَتْ بِلَا حَصْرٍ عدد معین، اگر یہ راویوں کی تعداد بغیر متعین اور بغیر حصر کے وارد ہو، یعنی راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ متعین نہ ہو اور محصور نہ ہو، بل تکون العادت قد احالت تواتؤہم علی الکذب، اور ان راویوں کا عادت جو ہے جھوٹ پر ان کے اتفاق کر لینے کو محال سمجھتی ہوں، بل تکون العادت قد احالت تواتؤہم علی الکذب، بلکہ عادت جھوٹ پر ان کے اتفاق کر لینے کو محال سمجھتی، یعنی عادتاً جھوٹ بولنا یا ان سے جھوٹ کا صادر ہونا یا ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا یہ محال ہو۔ وَقَذَا وَقُوعُهُ مِنْهُمْ اتِّفَاقًا، اسی طریقے سے ان سے جھوٹ کا واقع ہونا بغیر قصد کے اتفاقی طور پر یہ بھی محال ہو۔ یعنی عبارت کا مفہوم یہ ہوا عزیز طلباء کہ متواتر کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حدیث کی روایت کرنے والوں کی تعداد غیر محصور ہو، اس قدر زیادہ ہو کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہو، اور ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا بلا قصد جھوٹ کا صادر ہونا ان سے یہ محال ہو۔ فلا معنی لتعین العدد علی الصحیح، کہتے ہیں کہ صحیح قول کی بنیاد پر حدیث متواتر کے اندر راویوں کی تعداد کی تعیین کا کوئی حاصل نہیں۔ فلا معنی کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، راویوں کے تعداد کو متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صحیح قول کے مطابق، یعنی حدیث متواتر میں روایت کرنے والے حدیث کے راویوں کی تعداد متعین نہیں کی جا سکتی ہے راجح قول کے مطابق، لیکن بعض لوگوں نے تعداد متعین کی ہے کہ اگر اتنی تعداد میں حدیث کی روایت کرنے والے موجود ہیں تو وہ حدیث متواتر ہوگی اور علم یقینی کا فائدہ دے گی۔ ومنہم، بعض لوگوں نے
من عینہ فی العربہ، بعض لوگوں نے حدیث متواتر کے اندر راویوں کی تعداد کی تعیین کی ہے 4 کے اندر، اور تعیین کی ہے کہ کم سے کم روایت کرنے والوں کی تعداد 4 ہو۔ استدلال کس سے کیا ہے؟ اگر کوئی بدکاری کر لیتا ہے تو 4 لوگوں کی گواہی ضروری ہے، تو شہادت زنا پر قیاس کر کے 4 کا عدد متعین کیا ہے، اور قرآن کی یہ آیت لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، 4 گواہ پیش کر، تو زنا کی گواہی پر، زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں، اس لیے حدیث متواتر کے اندر روایت کرنے والے راویوں کی تعداد بھی کم سے کم 4 ہو، تو یہ حدیث علم یقینی کا فائدہ دے گی۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا فی الخمسہ، یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ تعداد کیا ہو؟ 5 ہو۔ انہوں نے کس پر قیاس کیا ہے؟ کہ لعان پر، اگر شوہر بیوی پہ الزام لگائے بدکاری کا اور بیوی انکار کرے تو لعان کیا جائے گا، تو اس پر 5 گواہ موجود ہیں، 5 مرتبہ گواہی دیں، تو شہادت لعان پر قیاس کرتے ہوئے اس تعداد کا تعین کیا ہے بعض علماء نے، کہ کم سے کم حدیث کے روایت کرنے والوں کی تعداد 5 ہو۔ جنہوں نے 4 متعین کیا انہوں نے شہادت زنا پر قیاس کیا، اور جنہوں نے 5 تعداد متعین کی انہوں نے شہادت لعان پر قیاس کیا، کہ لعان میں کم سے کم 5 مرتبہ گواہی دی جائے۔ وقیلا فی السبعہ، اور بعض لوگوں نے متعین کیا ہے 7، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ کہ جمع کثرت یہ ان کی دلیل کیا ہے کہ آسمان اور زمین سب 7 ہیں، اس لیے 7۔ وقیل فی العشرہ، اور بعض نے کہا 10، ان کی دلیل یہ ہے کہ جمع کثرت کا کم سے کم تعداد 10 ہے، کہ 10 پر جمع کثرت کا اطلاق ہوتا ہے۔ وقیل فی الاثنی عشرہ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ 12 تعداد، جنہوں نے 12 کی ہے انہوں نے دلیل لی ہے وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثنی عشرہ نقیبا، کہ بنو اسرائیل کے نقیب کی تعداد 12 تھی، اس پر قیاس کیا۔ وقیل فی الاربعین، اور بعض لوگوں نے کہا کہ 40 تعداد، اور 40 تعداد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ابتدا میں 40 تھے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ آیت میں جن مومنین کا حوالہ دیا گیا ان کی تعداد 40 تھی۔ وقیل فی السبعین، اور بعض نے کہا ہے کہ راویوں کی تعداد 70 ہونی چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کے لیے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، وقیل غیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 313 ہونی چاہیے۔ اہل بدر کی تعداد جنگ بدر میں 313 تھی۔ عزیز طلبہ، عبارت دوبارہ دیکھیے۔ المتواتر و شرائطہ، حدیث متواتر اور اس کے شرائط۔ وتلک الکثرہ، اور حدیث متواتر کے اندر راویوں کی کثرت احد و شروط التواتر، یہ حدیث متواتر کے 4 یا 5 شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے۔
فَإِذَا وَرَدَتْ بلا حسر عدد معین، جب یہ کثرت، یہ راویوں کی کثرت بغیر عدد معین کے، حصر کے، بغیر معین تعداد کے وارد ہو، یعنی حدیث کے روایت کرنے والوں کی تعداد غیر معین ہو، محصور نہ ہو، تو حدیث متواتر کہلائے گی۔ بل تکون العادت قد حالت تواطؤہم علی الکذب، بلکہ عادت ان کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو محال سمجھتی ہو، یعنی عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا، اتنی بڑی تعداد کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو۔ وَقَدَا وَقُوعُهُ مِنْهُمْ اتفاقا من غیر قصد، اسی طریقے سے اتنی بڑی تعداد کی طرف سے بغیر قصد کے جھوٹ کا واقع ہونا بھی محال ہو، یعنی ان کا جھوٹ بولنا بھی محال ہو اور جھوٹ پر اتفاق کر لینا بھی محال ہو۔ تو شرط لگا دی مصنف نے کہ حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے راویوں کی تعداد متعین نہ ہو، کثیر تعداد میں لوگوں نے روایت کیا ہو۔ فلا معنی لتعیین العدد علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق حدیث متواتر کے اندر راویوں کی تعداد کی تعیین نہیں کی جائے گی، لیکن بعض لوگوں نے تعیین کی ہے اور کہا حدیث متواتر کے اندر راویوں کی تعداد کم سے کم 4 ہونی چاہیے۔ شہادت زنا پر قیاس کرتے ہوئے کہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا وقیلہ فی الخمسہ 5 ہونی چاہیے۔ شہادت لعان پر قیاس کرتے ہوئے 5 کی تعداد مقرر کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا 7 ہونی چاہیے۔ آسمان و زمین کے 7 طبق ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا 10 ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 10 ہونی چاہیے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جمع کثرت کی تعداد کم سے کم 10 ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا 12 ہونی چاہیے، ان کی دلیل یہ ہے کہ بنو اسرائیل کے نقیب کی تعداد 12 تھی۔ بعض لوگوں نے کہا 40 ہونی چاہیے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں اسلام کی تبلیغ کی تو آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد 40 تھی۔ قرآن کی یہ آیت جو نازل ہوئی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، تو اس آیت میں مومنین کا جو تذکرہ ہے، جن مومنین کا تذکرہ ہے، حوالہ دیا گیا، اس وقت ان کی تعداد، صحابہ کی تعداد 40 تھی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 70، جو لوگ کہتے ہیں کہ راویوں کی تعداد 70 ہونی چاہیے، ان کا یہ کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کے لیے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اقوال ہیں۔ وَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ الْعَدَدِ، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قائل نے اس دلیل سے حجت پکڑی ہے جس میں اس تعداد کا ذکر آیا ہے۔ فَأَفَادَ الْعِلْمَ، آگے فرماتے ہیں کہ اگر حدیث کے اندر یہ شرطیں موجود ہوں تو یہ علم یقینی کا فائدہ دے گی۔ تو جن لوگوں نے کہا 4، کسی نے کہا کہ 5، کسی نے کہا 7، کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 12، کسی نے کہا 40، کسی نے کہا 70، تو ہر ایک کی یہ دلیل ہے کہ حدیث کی روایت کرنے والوں کی تعداد اگر اتنی ہے تو حدیث متواتر کہلائے گی اور علم یقینی ضروری کا فائدہ دے گی۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، کثرت کو متعین کر دینا، خاص کر دینا حدیث متواتر کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَن يَتَّرِدَ فِي غَيْرِهِمْ، اور یہ تعداد
جو لوگ متعین کرتے ہیں یہ لازم نہیں ہے کہ یہ دوسرے میں بھی یہ تعداد چھوڑ دی جائے. این یتردا کہ یہ چھوڑ دے غیر کے اندر بھی، یعنی یہ تعداد حدیث متواتر کے اندر آپ لگا رہے ہیں، متعین کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. آپ نے دلیل دی ہر ایک سے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ لاحتمال اختصاص کے احتمال کی وجہ سے. خلاصہ یہ اس عبارت کا عزیز طلباء، مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خاص بات میں جو مخصوص تعداد مفید علم یقینی تھی، اس پر ہر ایک نے متواتر کو قیاس کر کے اسی مخصوص تعداد کی قید متواتر میں بھی لگا دی. لیکن یہ عموماً صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں صحیح نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک خاص بات میں مخصوص تعداد کی خصوصیت سے مفید یقین ہو تو دوسرے مقامات میں بھی مفید یقینی ہو جائے. یہ ضروری نہیں. گو تعداد کے اس تعین کو قرآن سے مستنبط کیا گیا ہے، تاہم اسے قطعی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہر قرآنی آیت کسی خاص واقعہ سے تعلق رکھتی ہے اور اسے خبر متواتر کے لیے بنیاد بنانا درست نہیں. یہ تمام آیات خبر متواتر کی تعداد کے لیے صریح الدلالہ نہیں. جو تعداد بھی مفید علم یقینی ہو وہ کافی ہے. اس لیے کوئی خاص حد مقرر کرنا مطلوب نہیں ہے. عزیز طلباء، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم تک حدیث کے پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی کئی قسمیں ہیں. نمبر 1 حدیث متواتر، اور یہ وعدے کیا کہ سند کس کو کہتے ہیں، متن کس کو کہتے ہیں، اور طریق کس کو کہتے ہیں، طریق سے مراد کیا ہے. اور یہ بتلایا کہ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے راویوں کی تعداد بکثرت ہو، اتنی زیادہ ہو کہ ان کا شمار کرنا محال ہو، اور ان راویوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عادتاً محال ہو، اور ان سے جھوٹ کا صادر ہونا بھی محال ہو. اور یہ کثرت شروع سند سے لے کر کے اخیر سند تک برابر ہو. نیز اس حدیث کا دار و مدار انتہا حسی چیز پر ہو، عقل پر نہ ہو، اور یہ حدیث علم یقینی کا فائدہ دے. یہ ہے متواتر کی تعریف. تو متواتر کی تعریف میں 4-5 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 1 حدیث متواتر کے روایت کرنے والوں کی تعداد بکثرت ہو، اتنی زیادہ ہو کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہو، اپنے ہی جیسے بکثرت راویوں سے روایت کریں، اور جھوٹ پر ان کا اتفاق کر لینا محال ہو، یا عادتاً جھوٹ بولنا محال ہو، اور ان کی روایت کا دار و مدار حسی چیز پر ہو. یعنی کوئی صحابی کہے سمینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہے رأینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. راوی حدیث متواتر کے روایت کرنے والوں کی تعداد متعین نہیں کی جا سکتی ہے. جن لوگوں نے متعین کی ہے ان کا متعین کرنا درست نہیں ہے. یہ باتیں مصنف نے بتلائی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نزہۃ النظر کی عبارت کو سمجھنے اور سمجھ کر کے اصول حدیث کی اصطلاحات کو، اس کی تعریفات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.